جو اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا، اور رب کی جب تک پہچان نہ ہو آپ اس کی بندگی، اطاعت، عبادت نہیں کر سکتے۔ جو کچھ بھی ہوگا وہ ایک دھوکہ ہوگا، ایک فریب نظر ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ایمان کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ نیکی کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ نیکی، کوئی بھی عمل، اچھا عمل اس وقت تک نیکی نہیں شمار ہو سکتا جب تک ایمان نہ ہو۔ تو یہ ایک مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بنیادی بات ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا سے بات کریں گے۔ لیکن ایمان کہتے ہیں یقین کو۔ اولئک لا ایمان لہم، ان کا یقین نہیں ہے، ان کا ایمان نہیں ہے۔ یہ الفاظ قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ ایمان دراصل یقین کا نام ہے، اور ابتدائی طور پہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم زندگی میں ہمارے ہر کام کی بنیاد ایک یقین ہوتا ہے۔ دنیا میں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ واش روم کو استعمال کر رہے ہیں، تو جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اب مجھے ضرورت ہے، تو اس وقت آپ واش روم جاتے ہیں، ورنہ واش روم ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ لطف اندوز ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ ضرورت کے تحت جاتے ہیں، اور جب یہ ایک یقین کے تحت۔ یہ میں نے آپ کو ایک ادنا سی مثال دی ہے، بہت ہی ادنا سی مثال دی، تو آپ اس کو محسوس کریں کہ بھئی کہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ اصل میں آج کا مسلمان اس بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کا یقین تو نہیں ہے۔ تو ہم بہت سے اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ وہ ایمان نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے۔ اور یقین جو ہے، دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس بات کو ذرا نوٹ کریں آپ۔ یقین ہمارا ہے دنیا پر، بس مادیات تک، میٹیریل تک ہمارا یقین ہے۔ باقی ہمارا یقین نہ ہے، نہ ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات بھی نوٹ کریں، نہ اس کی ضرورت سے آگاہ ہیں، نہ اس کی اہمیت ہے ہمیں۔ بس روایتی طور پہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ایک مسلمان گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے۔ بچپن سے ہم اسلام کے متعلق سنتے چلے آئے ہیں، جو بھی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے، جو کہ اللہ کا مطالبہ ہے بنیادی طور پہ۔ اور یہ ایک بات میں آپ کو کہہ رہا تھا۔ اچھا، اب اس میں یہ موضوع جو ہے ہمارا یہ ہے کہ ایمان ہے کیا؟ ایمان کیا ہے؟ کس چیز پر ایمان، کس چیز پر یقین؟ یہ بہت ضروری ہے بات، کس چیز پر یقین۔ دیکھیں، اس کی شروعات ہوتی ہیں آپ کو یقین ہو اپنی حقیقت پر، کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کون ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے تو پھر باقی باتیں بھول جائیں، کیونکہ جو اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا، اور رب کی جب تک پہچان نہ ہو آپ اس کی بندگی، اطاعت، عبادت نہیں کر سکتے۔
جو کچھ بھی ہوگا وہ ایک دھوکہ ہوگا، ایک فریب نظر ہوگا ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون میں دوزخ کی وعید سنائی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے، ویل دوزخ کا ایک گڑھا ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم اس سے روزانہ 70 بار پناہ مانگتی ہے، تو نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہے، نمبر 1۔ دوسرے وہ ریاکار ہیں۔ ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، یہ آیت کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں ایمان باللہ کی بات کر رہا ہوں، ایمان کی بات کر رہا ہوں، اور یہ کہ ایمان ہے کیا۔ دیکھیں، ایمان میں نے پہلے بتایا کہ ایمان یقین کو کہتے ہیں۔ اب کس پر یقین؟ اپنے حقیقت پر۔ جب تک آپ اپنی ذات کے بارے میں دھوکے کا شکار رہیں گے تو آپ کے یقین کی ابتدا، آپ کے ایمان کی ابتدا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات نوٹ کر لیں بنیادی۔ اور رب، دیکھیں یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے، رب کی پہچان کے بغیر، رب کو آپ جانتے نہیں ہیں تو رب کی اطاعت کیسے کریں گے؟ جو بھی ہوگا ایک دھوکہ ہوگا۔ آپ کہیں گے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، زکاتیں دے رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، لیکن وہ ایک دھوکہ ہوگا۔ بظاہر شکل ہوگی عبادات کی، روزے میں آپ بھوکے پیاسے رہیں گے، زکوٰۃ میں آپ کے پیسے خرچ ہوں گے، حج عمرے میں آپ کی دونوں مالی اور بدنی دونوں چیزیں شامل ہوں گی، پیسے بھی خرچ ہوں گے اور جان بھی کھپائیں گے اور سفر کی تکلیف بھی ہوگی، جو بھی ہوگی، لیکن یہ ایک دھوکہ ہوگا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں بنیادی طور پہ۔ دراصل یہ ایک ایسی بنیادی بات ہے، ایمان کیا ہے، جس کو ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے زندگی کا وہ سال، وہ مہینہ، وہ لمحہ نہیں بتا سکتے، چاہے اس وقت آپ کی عمر 20 سال سے لے کر 80 سال تک کی ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ مجھے اپنی عمر کا وہ دن، وہ مہینہ، وہ لمحہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ آپ نے کبھی یعنی سمجھنے کی کوشش کی ہو کہ ایمان دراصل ہے کس چیز کا نام۔ روایتی طور پہ ہمارا تو سارے کام روایتی ہیں، اسلام روایتی ہے، نمازیں روایتی ہیں، روزے، حج، زکوٰۃ جو بھی ہے وہ روایات ہیں ہماری۔ یہ حالات کا جبر ہے کہ ماں باپ نے آپ کو بچپنی سے نماز سکھا دی، کلمہ سکھا دیا، نماز پڑھو۔ آپ دیکھیں بعض والدین نہ خود یقین رکھتے ہیں اور نہ جانتے ہیں، پھر اپنے بچوں کو تاکید کرتے رہتے ہیں نماز کی، اور بچہ اگر نمازی بن بھی جائے تو اس کا تو یقین ہوتا نہیں ہے۔ عام طور پہ والدین کو یہ بچہ میرا نماز نہیں پڑھتا، کچھ کیجئے، کچھ وظیفہ بتائیے، ایسا ویسا کیجئے۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ اچھا دیکھیں، ایمان میں نے آپ کو بتایا، ایمان ہے یقین۔ یقین کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ آپ عرفان ذات، کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لفظ ہے، عرفان ذات۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، میں اس پہ ذرا آپ کو توجہ زیادہ دلا رہا ہوں۔ اپنے بارے میں دھوکے کا شکار نہ ہو جائیں۔ عام طور پہ دیکھیں، ہر ایک شخص، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، بڑھیا جسے ہم کہتے ہیں، سب لوگ ایک ظاہر کے دھوکے کے شکار ہیں۔ میں تو اب بوڑھا ہو گیا، میں تو یہ ہو گیا، میں تو ابھی جوان ہوں، میں نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی تو میں نے بڑی دنیا دیکھنی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اگر یہ مغالطہ ہو جائے، دھوکہ ہو جائے آپ کو، پھر ظاہر، یعنی ظاہر کا دھوکہ لگ جائے اپنے بارے میں، تو پھر آپ ظاہر ہی کی فکر میں زندگی گزار دیتے ہیں تا دم مرگ، تا دم مرگ۔ بس آپ کو
یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری بیٹی ہے اور یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا شوہر ہے، یہ ہے وہ ہے، میں نے تو ابھی شادی نہیں کی، ابھی تو میری شادی کی عمر گزر گئی اور رشتے نہیں آ رہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، بس ساری دیکھیں ظاہر کا ایک ظاہر کی باتیں ہیں. کوئی آپ کو ایسا شخص نہیں ملے گا کہ وہ آپ کو باطن کی بات کرے، حقیقت کی بات کرے یا آپ کو توجہ دلائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم